بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر اور دوسرے پر شفا ہوتی ہے۔ ناراض رہنے سے چڑچڑا پن اور دماغی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ عورت اگر اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہے تو دار چینی کا قہوہ استعمال کرے۔ ناظرین، اگر گھر میں مچھر زیادہ ہوں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دے، اس طرح مچھر وہاں جمع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس وہ نہیں آئیں گے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ عورت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ پانی میں سپیل تلسی ملا کر پینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ قابو میں رہتی ہے۔ پاؤں کے ناخن بار بار تراشنے سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ صبح جاگنے کے فوراً بعد فون دیکھنے کے بجائے چند لمحے خاموشی میں گزاریں۔ یہ عادت آپ کے ذہن کو پرسکون انداز میں دن شروع کرنے کا موقع دیتی ہے اور آپ کو زیادہ واضح سوچ کے ساتھ کام کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ روزانہ چند منٹ اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو ہلکی حرکت دینے کی عادت ڈالیں۔ خاص طور پر اگر آپ زیادہ وقت موبائل یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو یہ عادت تھکن کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جب بھی کوئی نیا خیال سوچیں تو اسے لکھنے کے لیے ایک چھوٹی نوٹ بک ساتھ رکھیں، کیونکہ اکثر بہترین خیالات اچانک آتے ہیں اور انہیں محفوظ کرنا بعد میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے دن کے دوران ایک لمحہ ایسا رکھیں جب آپ ارد گرد کی خوشبوؤں کو محسوس کریں، جیسے تازہ ہوا یا کھانے کی خوشبو۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو موجودہ لمحے میں رہنے کا احساس دیتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر چہرہ خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ اگر آپ کسی کام میں پھنس جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو کر کسی اور سرگرمی میں لگ جائیں۔ مختصر وقفہ لینے کے بعد ذہن اکثر بہتر حل تلاش کر لیتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو اس کی بات مکمل ہو لینے دیں۔ صبر سے سننے کی یہ عادت نہ صرف تعلقات کو بہتر بناتی ہے بلکہ آپ کو بہتر سمجھ بھی دیتی ہے۔ روزانہ اپنے ارد گرد کسی ایک چیز کی تعریف کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ منظر ہو یا کوئی اچھا سا عمل۔ تعریف کا جذبہ مثبت سوچ کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی نئی معلومات ملے تو اسے یاد رکھنے کے لیے کسی مثال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ مثالیں یادداشت کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ مدد دیتی ہیں۔ اپنے دن کے دوران چند لمحے کھڑے ہو کر دور کسی چیز کو دیکھنے کی عادت اپنائیں۔ اس سے آنکھوں کو آرام مل سکتا ہے۔
خاص طور پر اگر آپ اسکرین زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ رات کو کیلا کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے، گیس کی شکایت نہیں رہتی۔ اگر آپ خوشرو ہونا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا چیما ملائیں اور اسے بدن پر لگائیں۔ کچے انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ چوکا دلیا کھا لینے سے 5 پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کے چھلکے سے نہانے کے بعد جسم کو رگڑنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو اصل مقصد پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے کام کی ترتیب میں چھوٹی تبدیلی کریں، جیسے ترتیب یا وقت بدلنا۔ یہ تبدیلی ذہن کو تازگی دیتی ہے اور نئے خیالات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ روزانہ کم از کم ایک لمحہ تلاش کریں جس میں آپ دل سے مسکرائیں۔ مسکراہٹ نہ صرف آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہے بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کام میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے تو اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہر حصہ مکمل کرنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دن میں ایک وقت ایسا رکھیں جب آپ صرف اپنے خیالات کو ترتیب دینے کے لیے بیٹھیں۔ یہ عادت ذہنی وضاحت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں تو وہاں کی نئی چیز غور سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ عادت آپ کے مشاہدے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ الفاظ کا اثر دیر تک رہ سکتا ہے۔ نرم اور مثبت الفاظ اکثر بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ دن میں کبھی کبھار آہستہ چلنے کی کوشش کریں اور اپنے قدموں کی رفتار کو محسوس کریں۔ یہ سادہ سا عمل ذہن کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو اپنی پیش رفت کو چھوٹے نوٹس میں لکھتے رہیں۔ یہ طریقہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کی ترقی واضح کرتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ ملے تو اسے کاغذ پر لکھ کر اس کے ممکنہ حل سوچیں۔ لکھنے سے مسئلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک چیز ایسی تلاش کریں جو آپ نے پہلے کبھی غور سے نہ دیکھی ہو۔ یہ عادت زندگی کے چھوٹے مگر دلچسپ پہلوؤں کو نمایاں کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے دن میں چند لمحے فطرت کو دیکھنے کے لیے نکالیں، جیسے درخت، آسمان کے پرندے۔ یہ لمحے ذہنی سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ملے تو اس کے پیچھے کی محنت کو یاد کریں۔ یہ سوچ آپ کو مسلسل کوشش جاری رکھنے کی ہمیشہ ترغیب دیتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے کسی اور سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ آپ کی سمجھ کو مضبوط بناتا ہے۔
اپنے دن کے اختتام پر 3 ایسی چیزیں لکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. یہ عادت شکر گزاری کے احساس کو بڑھا سکتی ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے تو چند لمحے گہری سانسیں لے کر اپنے جسم کو آرام دیں. یہ سادہ عمل تھکن کو کم کرنے میں مدد دے گا. اگر آپ کسی موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں. مختلف نقطہ نظر آپ کی سمجھ کو وسیع بنا دیتے ہیں. روزانہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھا رویہ اختیار کریں، کیونکہ مثبت رویہ اکثر اچھے تعلقات پیدا کر سکتا ہے. کبھی کبھی اپنے معمولات سے ہٹ کر کوئی نیا کام آزمائیں. نئی سرگرمیاں ذہن کو تازگی دیتی ہیں اور زندگی کو بھی دلچسپ بناتی ہیں. جب بھی آپ کسی سے ملیں تو اس کی بات میں دلچسپی دکھانے کی کوشش کریں. یہ عادت دوسروں کو اہمیت دینے کا احساس دلاتی ہے. اپنے دن میں چند لمحے خاموشی کے لیے رکھیں تاکہ آپ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. جب بھی آپ کوئی نیا ہدف مقرر کریں تو اس کے لیے ایک واضح پہلا قدم طے کریں، کیونکہ پہلا قدم اکثر سب سے اہم ہوتا ہے. اپنے دن میں چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، جیسے اچھی چائے یا خوشگوار موسم. یہ عادت زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا دیتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں تجسس ہو تو اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے سے نہ ہچکچائیں، کیونکہ تجسس علم کا دروازہ کھولتا ہے. جب بھی آپ کسی کو مشورہ دیں تو نرمی اور احترام کو برقرار رکھیں. نرم انداز میں دی گئی بات زیادہ اثر رکھتی ہے. روزانہ اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ سوچنے کا عمل اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ سوچ انسان کو مسلسل بہتر بننے کی طرف لے جاتی ہے. روزانہ کسی ایک اچھی بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں جو آپ نے سنی ہو، کیونکہ مثبت خیالات ذہن کو مضبوط رکھتے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محنت کو پہچاننے کی عادت ڈالیں. دوسروں کی قدر کرنا ایک خوبصورت رویہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے تو کسی کو حوصلہ افزائی کے الفاظ کہیں. آپ کے الفاظ کسی کے لیے بڑی تحریک بن سکتے ہیں. اپنے دن کے دوران کبھی کبھار آہستہ چلنے اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے کی عادت اپنائیں. یہ عمل آپ کو زندگی کے چھوٹے مگر خوبصورت پہلو دکھا سکتا ہے. ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھائیں. چمچ یا کانٹے کا استعمال زیادہ نہ کریں. جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھائیں تو وزن کم ہو جائے گا. بکری کا دودھ پینا جلدی الرجی کو دور کرتا ہے. اگر مریض کی نیند پوری نہ ہو تو کوئی دوا درست طریقے سے اثر نہیں کرتی. ناظرین، ایک ہی جگہ پر مسلسل بیٹھنے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے. جو چیز جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ ہمیشہ زبان کو لذیذ نہیں لگتی. ناظرین، صبح کے وقت کی سیر مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے. اگر دن کے اوقات میں سستی محسوس ہو تو وضو یا غسل کر لیں.
سستی دور ہو جائے گی اور تازگی محسوس ہوگی۔ روزانہ چند منٹ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ لیموں اور شہد کا استعمال ہاضمہ درست کرتا ہے، جلد کو نکھارتا ہے۔ جب کوئی نیک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے وہ تمام رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی والی ہوگی جسے دنیا میں کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرتا ہے، روزہ رکھنے سے بدن ہلکا اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔